أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وزهق الباطل وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم. جناب قاری محمد فرحان بخش، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اعتکاف کے فضائل، مسائل اور احکام پر مشتمل ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ یہ اہم موضوع آپ کی بھی بہت توجہ لے گا اور بہت سارے مسائل اور سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا اور اس کی برکات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اعتکاف کی نیت جن لوگوں نے کر رکھی ہے وہ اس نیت کو پختہ کریں گے اور بہتر انداز میں اس مرحلے سے گزریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا بہت پسندیدہ مرحلہ ہے۔ ناظرین مکرم، اعتکاف شرعی اصطلاح میں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری دہائی میں مسجد میں خلوت نشین ہونا اور اللہ کے ذکر، فکر، عبادت، ریاضت اور تلاوت قرآن اور اذکار میں مشغول رہنے کا نام ہے۔ اس میں کچھ اضافی پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔ آدمی بے تکی باتیں نہیں کرتا، لغویات میں مبتلا نہیں ہوتا، ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ جیسے ہم جسمانی تھکن دور کرنے کے لیے کچھ تفریحی طور پر آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، یہ روحانی تھکن دور کرنے کے لیے ہر سال ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے ریفریشر کورس میں سے گزرے۔ یہ ایسی سنت مبارکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین سنتوں میں سے ہے۔ آپ نے اسے کبھی ترک نہیں فرمایا سوائے ایک سال کے جو غزوہ بدر کا سال ہے، اور اس میں بھی آپ نے اگلے سال اس کی کیسی خوبصورت تلافی فرمائی کہ 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ کو اعتکاف میں بہت راحت ملتی تھی اور آپ اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے جیسے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ ستون ابو لبابہ کے قریب آپ کا بستر لگا دیا جاتا تھا، اور مسجد نبوی میں دیکھیے کیا شان ہوتی ہوگی، کیا پاکیزہ لمحات ہوتے ہوں گے، کتنے مقدس لوگ ہوتے ہوں گے جو وہ منظر دیکھا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کی اس پسندیدہ عبادت کے فضائل، احکام اور مسائل پر تو ہماری تفصیلی بات ہوگی۔ اعتکاف کسی نہ کسی شکل میں امم سابقہ میں بھی موجود رہا ہے۔ پرانی اقوام اور مذاہب میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت زکریا کا علیہ السلام کا کسی نہ کسی طرح کا اعتکاف کی یا خلوت نشینی کی ایک صورت ہمیں ملتی ہے۔ خود ظہور اسلام سے پہلے عرب میں بھی اس کے بچے کھچے کچھ شواہد موجود تھے، جن کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ دین ابراہیمی کی باقیات صالحات میں سے تھے تو بے جا نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں تشریف لے جانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور بعد میں وہ جو غار حرا کی خلوتوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سرگوشیاں ہوتی تھیں، تفکر اور تدبر کے جو لمحات ہوتے تھے، وہ مسجد نبوی شریف میں ہوا کرتے تھے، اور انہی میں غالباً وہ لمحات بھی ہوتے ہوں گے جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا اپنے خدا کے ساتھ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، کچھ ایسے اوقات خاص ہوتے ہیں جن میں کوئی مقرب فرشتہ بھی داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی مقرب رسول کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، کوئی نبی مرسل بھی نہیں ہوتا اس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیفیات روحانی حضرت علیہ السلام پر اعتکاف سے باہر بھی یقیناً وارد ہوتی ہوں گی، لیکن اعتکاف میں جب ایسی کیفیتیں وارد ہوتی ہوں گی تو ان کی تو شان ہی اور ہوتی ہوگی۔ اعتکاف کے نتائج کیا نکلتے ہیں یا نکلنے چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ اور احسن موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ایک خود احتسابی کے عمل سے گزریں، دنیا کے جھمیلوں سے کچھ وقت کے لیے منقطع ہو کر ہم سوچیں کہ ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، یہ سال ہمارا کیسے گزرا ہے، اس میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، کیا ہم سے اچھائیاں ہوئی ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ اپنی اچھائیوں کو بڑھائیں اور اپنی کوتاہیوں کو کم کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور یہ دیکھیے ہمارے لیے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہم پوری زندگی یوں کٹ کٹا کے نہیں رہ سکتے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہمیں عملی طور پر جہاد اکبر یعنی معاشرے میں اور سماج میں رہنا ہے اور اس کی تلخیاں اور سختیاں برداشت کرنی ہیں، اور جو کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ مگر اعتکاف اس کی ایک شکل ہے کہ ہم توبہ اور انابت کے بہترین مقام پر فائز ہوں اور
ایک جیسے کوئی کمی رہ گئی ہوتی ہے نا سال بھر ہماری عبادات میں یا ہماری نیت کے اخلاص میں، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں، ہمیں کچھ یکسوئی ملتی ہے اس میں۔ دور جدید کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ارتکاز سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی، اور نہایت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دینی اور روحانی معاملات میں بھی کام سارا یکسوئی کا، محویت کا، انہماک کا اور کنسنٹریشن کا ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم اس مشق کے محبت سے بھی گزر سکتے ہیں اور اس مشق کے ذوق سے بھی گزر سکتے ہیں۔ عادات اور معمولات جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے گرد ایک کسا ہوا شکنجہ ہوتا ہے، اور ہم بالعموم اس قفس عادات کے قیدی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں فلاں بستر پر سونا ہے، میں نے فلاں وقت پہ کھانا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو معمولات ہیں، جو سہولیات بھی ہیں، یہ ہمیں کس کے رکھتے ہیں اپنے کہنے کو، یہ ہماری سہولیات ہیں، لیکن دراصل انہوں نے ہمیں اپنا اسیر اور غلام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ شکنجہ توڑ سکتے ہیں۔ وہ قفس سہولیات جس کو ہم نے طوق بنا کر اپنے گردن میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے، ہم اس سے کچھ عرصے کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں اور کھلی روحانی فضاؤں میں اپنے خدا اور اپنے رسول کے ساتھ اپنے تعلق خاطر کی تجدید کر سکتے ہوتے ہیں۔ ایک پرسکون روحانی فضا میں دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر رہنا بھی ایک ایسا ملکوتی تجربہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب اس کے کیا آداب ہیں، احکام کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اعتکاف میں ہمیں کیا کیا نظر رکھنی ہے اپنی نفسیات پر، اپنے مزاج پر، اپنے کردار پر، اور کیسے ہم نے اس کو زیادہ بامقصد اور مفید بنانا ہے، اس پر ہم اپنے علماء سے بات چیت کریں گے۔ میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر تنولی بھی اس میں کچھ اضافہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اعتکاف آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے بہت سے مسائل کا سبب انتشار ہے، فکری انتشار ہے، جو ارتکاز ہماری ذات میں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی معمولات جو زندگی کے ہیں ان کی وجہ سے اس ارتکاز سے چونکہ محروم ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ منزلیں ہر آنے والے دن ہماری زندگیوں میں دور سے دور تر ہوتی چلی جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونہ گوں۔ یہ جو اندیشہ ہائے گونہ گوں ہے، یہ جو خیالات، بکھرے ہوئے خیالات ہیں جن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، ان کے بنوروں سے نکلنے کا راستہ اعتکاف ہے۔ خلوت ہمیں اپنے اندر ڈوبنے کا موقع دیتی ہے، ہمیں اپنی ذات کو کمپوز کرنے، انٹیگریٹ کرنے، اپنی ذات کو صلابت تک لانے، سالمیت تک لانے، ایک مرکز کے ساتھ جوڑنے کا موقع دیتی ہے، اپنے من میں ڈوبنے کا موقع دیتی ہے۔ اور جب آپ اپنے من میں ڈوبتے ہیں تو پھر آپ ماحول کو بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب ہم اپنے انفس کو بدلنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر ماحول پہ ہماری گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ در شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت را آفرید، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں خلوت گزی ہوئے تو جب باہر تشریف لائے آپ نے ایک قوم پیدا کر دی، آپ نے ایک آئین پیدا کر دیا، آپ نے ایک ملت اور ایک پورا نظام لے کے اس خلوت سے نکلے۔ تو یہ جو اسلام کا اعتکاف ہے، اس دی ہمیں خلوت ہے، یہ ماضی کی رہبانیتوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ رہبانیت کیا ہے؟ وہ دین و دنیا کا ترک ہے۔ یہ خلوت کیا ہے؟ یہ دین و دنیا کی تعمیر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کو سنوارنے اور پاک کرنے کا حکم دیا، تو بیت اللہ کے جو وظائف ہیں، جو بیت اللہ کے کن کن کاموں کے لیے بیت اللہ کو تیار کیا جانا ہے، اس میں اعتکاف کو بھی شامل کیا۔ طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ ہے ابراہیم اور اے اسماعیل، میرے گھر کو پاک کر دو۔ کن کے لیے؟ جو یہاں پہ آ کے طواف کریں گے، جو یہاں پہ آ کے اعتکاف کریں گے، جو یہاں پہ رکوع کریں گے، جو یہاں پہ سجود کریں گے۔ تو یہ وہ اتنا عظیم عمل ہے۔ آج ہم اعتکاف کی حکمتوں پہ اہل علم سے سیکھیں گے، علماء کرام سے، اس کے مقاصد پہ، اس کی روحانیت پہ، اس کے مسائل پہ، تاکہ جن احباب نے بھی اعتکاف کی نیت کر رکھی ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ اعتکاف کے اندر داخل ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور جن کی گفتگو سے ہم فیض یاب ہوں گے، ان میں علامہ محمد احمد برکاتی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی عنایت ہے۔
علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم بہت استفادہ کریں گے آپ کے کلمات سے۔ ناظرین مکرم، آپ کے اور ہمارے پسندیدہ ملک کے نامور قوال جناب شیر میاں داد خان اور ان کے ساتھی حسب رحمت رمضان کی رونق، رحمت رمضان کی رونق، بے شک و شبہ، بے شک۔ تو ہم ان سے کلام بھی سنیں گے، اور وہ جو ذوقی اور روحانی کیفیت اس محفل میں ہوتی ہے اس میں یقیناً ان کی شمولیت سے اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران کے ایک اہم شاعر ہیں سید ہاشم وفائی، ان کے بہت خوبصورت اشعار اعتکاف کے موضوع پر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہمارا موضوع وہ ہے اور اس سے بڑے ہی لطف اور ذوق حاصل ہوگا ہمیں۔ بس کے دارد رحمت بی حد خدا در اعتکاف۔ کیا شان ہے کہ اعتکاف کے لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بے پایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ می زند عفو خدا مارا صلا در اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمتیں حالت اعتکاف میں ہمیں آوازوں پہ آوازیں دیتی ہیں کہ آئیے آئیے اپنا حصہ لے جائیے۔ فرصتی زیبا ترا دادند تھا پیدا کنی، راہ گم کردیدہ اترا تا خدا در اعتکاف۔ آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے، ایک مہلت دی جاتی ہے کہ وہ رستہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے اور آپ اسے کھو بیٹھے ہیں، گم کر بیٹھے ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھ کر اس کھوئے ہوئے رستے کو تلاش کر لیں اور اس پر چل کر قرب الہی حاصل کر لیں۔ اور آخری شعر دیکھیے کیا پر لطف اور پر کیف ہے۔ با نماز و روزہ و ذکر و دعائے روز و شب، می کنی پرواز تھا اوج سما در اعتکاف۔ سبحان اللہ۔ آپ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، ذکر الہی کر کے، رات دن دعائیں مانگ مانگ کے یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں مگر آپ آسمان کی بلندیوں اور رفعتوں اور ان نورانی فضاؤں میں پرواز کر رہے ہیں۔ اللہ۔ ناظرین کرام، ان اشعار میں مقاصد اعتکاف بیان ہوئے ہیں۔ اعتکاف ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اعتکاف سے کیا چاہتے ہیں اور اعتکاف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، اسی بات پر ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ علامہ صاحب، برکاتی صاحب، اعتکاف آخری ہی اشر رمضان المبارک کے میں کیوں ضروری ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ہی سوال بہت خوبصورت فرمایا آپ نے، تو کوشش کروں گا کہ اپنے بساط کے مطابق اس پہ کچھ لب کشائی ہو سکے۔ بسم اللہ۔ اعتکاف کا معاملہ جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے تو اس میں ایک دو چیزیں بنیادی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اعتکاف عاکف یعکفو اس بات کو کہتے ہیں کہ خود کو کسی خاص مقصد کے لیے ایک مخصوص جگہ پر ٹھہرا لینا۔ اچھا، اس حوالے سے اگر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دیکھیں تو کم از کم 9 مقامات پر اعتکاف کرنے کا اللہ نے بیان کیا ہے، 9 مقامات۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ان میں سے مشہور تو وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں سے وعدہ لیا اس بات کا، ان طاہرا کہ وہ پاک رکھیں گے بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدے کرنے والوں۔ سبحان اللہ۔ ولا تباشروہن، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ جو ازدواجی مراسم ہے وہ قائم نہیں رکھنے جب تک آپ کیا ہے وانتم عاکفون فی المساجد، جب آپ مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں۔ تو احادیث کی طرف جانے سے پہلے آپ کا سوال یہاں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے پہلے بھی تھا، جی،
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حق کے لیے رکھی ہوئی ہیں، واہ کسی اور کو وہ حق نہیں دیا جا سکتا، سبحان اللہ. دینے سے روکا جاتا ہے، اور پھر بھی کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو مجرم ہی سمجھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے یہ بات کہی تھی کہ اے میرے چچا آپ ادھر بیٹھے ہوئے اس قال علی ابیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے اور ان کی قوم سے یہ بات کہی کہ ما ہذہ التماثیل، یہ تماثیل کیا ہیں، اللتی انتم لہا عاکفون، جن کے لیے تم اعتکاف کی حالت میں رہتے ہو. اچھا اب ادھر انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اعتکاف کرتے ہیں بتوں کے لیے، تو اللہ نے وعدہ لیا کہ آپ نے اعتکاف کروانا ہے ہمارے لیے، خدا سبحان یعنی اللہ. یہ ہمارا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، اور جو کسی اور کے لیے حق استعمال کرتا ہے وہاں سے شرک شروع ہوتا ہے. واہ اب ان الفاظ پہ آپ مزید غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے گھر کو آپ نے صاف رکھنا ہے، پتھر ہوں تو پانی کے ساتھ صاف کریں یا پوچھا لگائیں یا کچھ اور نہیں، بلکہ فرمایا طاہرہ، اور اس کے اندر پاکیزگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. تو جو آل نبی کے ساتھ وہ تطہیر کا عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف ویسے صفائی نہیں رکھنی بلکہ اس کی گہرائیوں تک، کعبۃ اللہ کی روح تک تطہیر کا عمل کرنا، اور ایسا کرنا ہے جس طرح ہم ایک دیوار ہوتی ہے اس کو ایک اچھا سا کوٹ کر دیتے، بعد میں گرد بھی پڑے جو بھی ہو تو وہ صاف ہوتی رہتی، دیوار کی حفاظت رہتی ہے. اب یہ تھا اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ آنے والے وقت میں اس کو بتوں سے بھرا جائے گا جی، تو اس کی روحانی تطہیر کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا اور یہ بتا دیا کہ اب سے لے کر میرے نبی کی آمد تک کعبۃ اللہ کو روحانیت میسر رہے گی. تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، کیا بات، تو یہ ان کا فیضان اور وہ آج تک بھی جاری و ساری ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے لطف بالائے لطف عطا کرتے ہوئے، کرم بالائے کرم عطا کرتے ہوئے آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعتکاف کے حوالے سے بہت سے فضائل بھی بیان فرمائے. ان میں سے آپ نے ایک فضیلت تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے یہ اس کے لیے یوں ہے کانا کا حجتین و عمرتین، اس کا 10 دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کے جیسا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. 2 حج اور 2 عمروں کے جیسا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر کیا چیز نظر آئی کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں میدان عرفات میں جا کر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور جو یہاں سے جاتے ہیں حج کرنے وہ تو جہاز میں بیٹھتے ہی پیچھے کٹ جاتے ہیں. تو اعتکاف والوں اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو وہی والا لطف تم اللہ کے گھر میں ادھر آ کے حاصل کر لو اعتکاف کی صورت. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ہمیں فرامین عالیہ عطا کیے، ان میں ایک بات یہ بھی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کرنا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ خندق ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ اپنے وجود کے مطابق ہر بندہ کام کرتا ہے. تو اللہ اپنی قدرت کے مطابق فرماتا ہے کہ میری خندق ایک اتنی ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کا اللہ اکبر. تو یہ 3 مرتبہ کر دیا جائے، جو 10 دن اعتکاف کرے گا ہم جہنم سے اس کو اتنا دور فرما دیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے بالفعل بھی متوجہ فرمایا. جی. بالفعل متوجہ کرنے کا آپ نے جو تنولی صاحب نے اشارہ دیا تھا اپنے انٹرو میں، اس چیز کو ہی ادھر میں ٹچ کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ 10 دنوں کے لیے ہم رکے اور اس کے بعد چلے گئے. یہ اعتکاف کرنا در حقیقت دنیا سے الگ تھلگ ہو کر نہ صرف پچھلی علائشوں کو صاف کرنا ہے بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی اس کو تیار کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے رہے تو تیار ہو رہے تھے پوری امت کے لیے، اور جب وہ اعتکاف کے مراحل آپ کے مکمل ہوئے تو پھر آپ نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے عمل کے ساتھ اگر مشابہت کرو گے تو اللہ تعالی ہماری برکت سے تمہیں بھی آنے والے وقت کے لیے خیر و برکت کا سر چشمہ بنا دے گا. اور اس حوالے سے ایک اور بھی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے لیے ہی تو پہلے 20 دن دیے کہ اچھی طرح تطہیر کر روزے رکھ. بہت خوب. تو وہ جو مکمل تطہیر ہو گئی، جب 20 دن کے روزے رکھ کے انسان کے اندر سے نفس امارہ کی
جو بھی سراسیمگی تھی، جو اس کی علائشیں تھی، اس کو صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، اور رمضان المبارک نے ان گناہوں کو جلا دیا۔ تو اب تم اس قابل ہو کہ اعتکاف بیٹھو، اور اس اعتکاف کے اندر بیٹھ کے تمہیں نصیب کیا ہوگا؟ یہ تمہیں اور کچھ ہو نہ ہو، لیلۃ القدر تو تمہاری پکی ہو گئی، لیلۃ القدر تو تمہاری ہو گئی۔ اب لیلۃ القدر سے بھی آگے بڑھنے کے مراحل ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جس مالک نے لیلۃ القدر دی ہے، وہاں پر قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جو کفار تھے وہ تماثیل کے سامنے اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، ان بتوں نے انہیں کیا دینا تھا؟ آؤ تم اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کے سامنے اس طرح بیٹھ جاؤ۔ وہ خالق کائنات کا جب تم در سنبھالو گے تو وہ بھی تو کہتا ہے تم دل میں مانگو تو میں عطا کرتا ہوں۔ جو 10 دن کے لیے گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ان کے اوپر اپنی عنایات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کو اتنا پسند فرمایا، اس قدر پسند فرمایا کہ آپ کریم علیہ السلام نے اس امت کو اعتکاف کی خیر و برکات خود تلاش کر کے دے دی جی۔ چاہتے تو ایک تاریخ متعین کر دیتے، تاریخ تو متعین ہوتی حضور، وہ لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا، لیکن پورا جسم تیار نہیں ہے، روح تیار نہیں ہے اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے، تو پھر آئی بھی ویسی نہ آئی بھی ان لوگوں کے لیے ویسی ہو جاتی۔ فرمایا پہلے تم اپنا دامن بھرنے کے لیے تیار ہو، پورے 20 دنوں میں تمہیں رب سے دوبارہ مانگنا آ جائے، تمہیں اپنے نفس کی قربانی دینی آ جائے، تو پھر آ کے تم اس مالک حقیقی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، اور وہ مالک حقیقی تمہاری جھولیاں بھرے گا۔ اور ایک چیز اور بھی، عمل اتنا صحابہ کرام کو محبوب ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جس جگہ پر اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ لوگوں کو لا لا کے اس جگہ کی بھی زیارت کروایا کرتے۔ کیا بات ہے! یہ ہے وہ جگہ جہاں میرے آقا نے اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت نافع کو لے کر آئے اور فرمانے لگے دیکھو یہ ہے وہ جگہ جہاں محبوب کریم علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اعتکاف تو اعتکاف ہے، اعتکاف والی جگہوں سے بھی پیار کرنا یہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ کی عطا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، تمام مساجد کی انتظامیہ اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، ارے تم تو خوش بخت ہو کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ڈیوٹی عطا کی تھی کہ آپ نے بیت اللہ کی تطہیر رکھنی ہے، صفائی پاکیزگی رکھنی ہے، انہی کے کرم سے اللہ نے اعتکاف کرنے والوں کی خدمت آپ کے سبب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن مجید میں 9 مرتبہ اعتکاف کا ذکر آیا، تو آپ دیکھیں آخری عشرہ 9 دن کا تو ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جی، مناسبت ہے۔ علامہ صاحب یہ جو علامہ اشفاق مدنی صاحب اعتکاف اتنی برکتوں والا موقع ہماری زندگی میں آ رہا ہے، تو آئیڈیل صورت جو اعتکاف کی بنے گی تبھی بنے گی جتنا ہم اس کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات کے قریب کر لیں۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات ہوتے تھے، کس طرح آپ اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کے دن کس طرح گزارتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص اپنے رہنما پر ناز کرتا ہے، سبحان اللہ، اور مسلمان اور امت محمدیہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے رہنما ہیں، جن کی یہ کیفیت، یہ صفت ہے کہ الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب۔ سبحان اللہ۔ ہم اس عظیم الشان ہستی کے ماننے والے ہیں جو گروں کو کھول دینے والے ہیں، جو تمام تر دردوں کا مداوا کرنے والے، سبحان اللہ، جو پشیمانیوں اور پریشانیوں میں امت کو خوشیاں دلانے والے ہیں، سبحان اللہ، جو کیفیات کی اصلاح کرنے والے ہیں، جو عظیم الشان زندگی کا درس دینے والے ہیں، جو راستوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جو دلوں کو کشادہ کرنے والے ہیں، جو نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، جو روحوں اور تفکرات کو للہیت کا سبق پڑھانے والے ہیں، جو انسان کو سمجھانے والے ہیں کہ تو کون ہے، کیا ہے، کدھر جانے والا ہے، کہاں تک پہنچنے والا ہے، اور ان تمام کیفیات کو حضور فخر عالم جانے کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر اس طریقے سے آئیڈیل صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں اتر کر سٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو یقین جانے ہماری زندگیاں ہی اللہ جنت ان کو بنا دے گا، سبحان اللہ، اور اس کے اندر ایسا کیف رکھ دے گا
گا، ایسا سرور رکھ دے گا، ہم اس عبادت کو کبھی بھی جو ہے نا وہ تسکین کی حد تک جو ہے نا وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے ساتھ ریلیٹ نہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام کی ادا جب تک اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، ہمیں کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں دے سکتی، ہمیں کوئی بھی عبادت ذوق نہیں دے سکتی۔ حضور علیہ السلام نے اسی طریقے سے جس طرح باقی عبادات کے اندر اپنی امت کو پوری صورتحال سمجھائی ہے، اسی طرح اعتکاف کی روح، اعتکاف کا سرور، اعتکاف کی لذت سے بھی آشنائی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کروائی، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے۔ بالخصوص جو رمضان کریم ہے اور رمضان کریم کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے فقط وہ تزکیے کے لیے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر سراغ حیات پانے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، انسان جب تک اپنے من کو فتح نہیں کرتا وہ زمانہ فتح نہیں کر سکتا۔ وہ یہ آج تاریخ گواہ ہے، آپ ہسٹری دیکھیں، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس نے سب سے زیادہ اپنے اوپر پہلے کام کیا ہے، ورک کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اور پھر اس نے وہ راہ لی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے 10 دن حقیقت میں انسان کی 100 سالہ حیات کو سنوارنے کے لیے، اس کو اگر 100 سال کی زندگی ملی ہے تو اس کا تعین اور اس کے اندر اس نے کون سی منزل تک پہنچنا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، وہ آپ کو اعتکاف میں طے کرنا ہوتا ہے۔ اعتکاف فقط جو ہے وہ مختصر عبادت کا نام نہیں ہے، اپنی روح کی پہچان کا نام ہے، اپنے کیف کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور حضور فخر عالم کے جو معمولات تھے اعتکاف میں، آپ دیکھیں نبی پاک جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ آپ کا قیام طویل ہو جاتا تھا، آپ کے سجدے طویل ہو جاتے تھے، اور پھر جیسے ہی اعتکاف کے دن آتے، ویسے تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن 10 دن کے اعتکاف کو آپ نے پھر معمول بنا لیا جب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا کہ جو شب قدر ہے وہ ان 10 دنوں میں رکھی گئی ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ان 10 دنوں کا اعتکاف اس طریقے سے فرمایا کہ آپ کے وصال کا سال آ گیا، آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس میں پھر صحابہ سے پوچھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے، تو کہا کہ ایک ترکی خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ آج جو مسجدوں میں وہ خیمے لگتے ہیں، گرچہ ان کی کیفیت تو ویسی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ادا ہے، خیمے لگا دیے جاتے ہیں، اسی کا تسلسل ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ حضور فخر عالم جان کائنات اس میں تشریف فرما ہوتے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ بھی فرماتی کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے سر اقدس کو جو ہے نا وہ دھویا جائے اور پانی اس سے برکت حاصل کرے، تو حضور علیہ السلام نے اس ترکی خیمہ سے اپنے سر اقدس کو، کیونکہ حجرہ عائشہ بالکل پاس تھا، آج بھی وہ جیسے قبلہ برکاتی صاحب بیان کر رہے تھے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت نافع کو آ کے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ زیارت کرنا چاہیں اس جگہ کی، تو جیسے ہی ریاض الجنت میں آپ داخل ہوں گے تو بالکل آگے کی صفوں کی جانب آپ بڑھتے جائیے، اور پھر جو سبز جالیاں ہیں ان کی جانب آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو استوانہ تو سریر نظر آئے گا۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کا اعتکاف کے دنوں میں اس جگہ پر جہاں پر یہ استوانہ ہے، پلر بنا ہوا ہے، یہاں حضور علیہ السلام کا تخت لگایا جاتا تھا اور خیمہ لگایا جاتا تھا۔ آپ اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ جو اس وقت مدینہ تو رسول میں ہے وہ بھی، کیونکہ ریاض الجنت میں اب بار بار جا رہے ہوں گے، تو وہ بھی اعتکاف کے دنوں میں اس جگہوں کو دیکھیں اور وہاں سے برکات حاصل کریں۔ اور حضور علیہ السلام کا قیام طویل ہوتا تھا، تلاوت قرآن کثرت سے ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کے سجدے طویل ہوا کرتے تھے۔ یہ حضور کی ادا تھی جو ہے وہ اعتکاف کے دنوں میں۔ یعنی اعتکاف میں آپ کے معمولات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو بہت زیادہ وقت دیتے تھے، بہت زیادہ وقت دیتے تھے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کا جو مبارک وجود ہے وہ مکمل اللہ رب العالمین کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کو نبی پاک جانے کائنات پہچانتے ہیں اس طرح پوری انسانیت میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو جانتا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی معرفت اس انتہا کی ہے تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کی عبادت بھی اس کمال کی ہوگی۔ ہم اس کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم اس ادا کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگر اس کا ترجمہ آتا ہے تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں۔ اور قرآن مجید یہ بات ذہن نشین رہے، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اس کا ترجمے کی طرف جائیں۔ تو یاد رکھیں تلاوت بھی باعث برکت و خیر تو ہے ہی تلاوت، اور یہ ذہن نشین رہنا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ وہ سمپل لفظ نہیں ہیں، ان پہ معمور موکلات ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں ہر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ہی آپ تلاوت کرتے ہیں قبلہ، آپ کے اوپر نور کا حالہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کی جانب فرشتوں کی توجہات ہوتی ہیں، اس وقت آپ اللہ رب العالمین کے عرش کی جانب آپ کی روح متوجہ ہوتی ہے اور آپ کا دامن پھیلا ہوتا ہے اور لمحہ لمحہ ہر لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعام فرما رہا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی، قرآن نوافل میں بھی پڑھیں اور سجدے بھی طویل کریں، یہ اعتکاف میں حضور کی ادائیں۔ سبحان اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمیں مختصر وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ پرکیف گفتگو، ایمان افروز گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ہم نے یہ جو منقبت پیش کی بارگاہ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، آپ وہ ہستی ہیں، ہم صبح نور پروگرام میں ہر روز ان کی ایک تالیف لطیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر خطے میں ایسے کچھ درویش پیدا کیے جن کو دیکھ کر یہ ماننا پڑتا تھا کہ روحانیت بھی ہے، تصوف بھی ہے، خدا بھی ہے، رسول بھی ہیں اور ایک نیکی کا رستہ بھی ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اسم با مسمہ تھے، برکت علی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجود مسعود میں بھی برکت رکھی تھی، ان کے لفظوں میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی خدمات میں، ان کے فیضان میں، ان کے مریدوں میں۔ ایسے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے، سادہ، اتنی سادگی پسند تھے آپ، اور عشق رسول، حب الہی، حب اہل بیت، یہ چیزیں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابو انیس کی ذات میں کبھی بھی ان کیفیات یا ان ذوقیات کی کوئی کمی واقع ہوئی ہو۔ آپ نے قرآن کریم کی بے مثال خدمت کی، قرآن محل کے نام سے آپ نے کئی جگہ مراکز قائم کیے جہاں قرآن کریم کے جو ضعیف اوراق ہوتے تھے ان کو نہایت عزت احترام سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ یہی ایک خدمت اگر قبول ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان صوفیاء اعظام میں سے ہیں جو یادگار اسلاف تو ہیں ہی، یعنی ان کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ یہ جو تذکروں میں ہم جن بزرگوں کا ذکر پڑھتے ہیں یقیناً ایسے بزرگ ہوا کرتے ہوں گے۔ انہوں نے سماجی خدمت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ 20ویں صدی کے اواخر میں مرکزی پنجاب کے خطے میں اتنے میڈیکل کیمپ، اتنی خدمات، اتنی شادیاں، اتنے یتیموں کی کفالت، اتنا لنگر، ایسا فیضان شاید ہی کسی کا ہوا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے دلوں کو ان کی طرف ایسا موڑا کہ ایک دریا تھا، ایک سمندر تھا جو فیضان کا اور معرفت کا جو ان کی ذات میں موجود رہتا تھا۔ مستجاب الدعوات تھے۔ ایسے بزرگ اگر مستجاب الدعوات نہ ہوں تو کیا ہوں؟ وہ ان ہستیوں میں سے تھے کہ اگر ان کی زبان مبارک سے کسی کے حق میں دعا نکل جاتی تھی، کلمہ خیر نکل جاتا تھا اور اکثر نکلتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ پورا فرماتی تھی۔ آج ان کا یوم وصال ہے، ان کا عرس ہے، اس مناسبت سے ہم نے چند الفاظ ان کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں اور یہ منقبت بھی ان کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔
جناب برکاتی صاحب، کیا ہر مسجد اور ہر جگہ گلی محلے کی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، بہت عظیم الشان مسجد ہو، اعتکاف ہونا چاہیے؟ جی یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ اعتکاف کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ کہیں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. جی. تو وہ مساجد ہی ایسا مقام ہو سکتی ہیں جہاں کم سے کم کوئی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، ورنہ بقیہ تمام مقامات پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ بن جاتا حضور ہے. اب بعض مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو وہاں کہاں وہ صورتحال ہوگی؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. جی. آپ نماز ادا کرتے ہیں، جی. اس میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. جی. آپ اس کے مطالب و مفاہیم پر غور کرتے ہیں اور آپ صرف تلاوت قرآن کرتے ہیں. جی. عام وقت میں قرآن پاک پڑھیں، اس کے مطالب و مفاہیم کو دیکھیں، اس کی تشریح کو دیکھیں، تفسیر کو دیکھیں. لیکن جب وہی قرآن پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ دوران نماز مخلوق کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف. تو جہاں پر ہزاروں لوگ بھی ایک مقام پر مسجد حرام شریف ہے، جس طرح مسجد نبوی شریف ہے، یا ہمارے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر مقامات پر کثرت ہوتی ہے، تو وہاں پر اور کچھ ہو نہ ہو، خالی یہی کافی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت طیبہ اور دائمیہ ہے. سبحان اللہ. تو اسی کے فیض و برکات ہی کافی ہوتے ہیں. چونکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں اور کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آپ کے اندر وسعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا. برکاتی صاحب، اگر کوئی شخص اپنے ذوقی یا اپنی طبعی ضرورت کے تحت یہ محسوس کرے کہ وہ کسی دور دراز کی مسجد میں جہاں نسبتاً تنہائی زیادہ ہو، 2-4 لوگ ہی معتکفین ہوں، تو وہ روا ہے؟ بالکل وہ وہاں پر جا سکتا ہے، اعتکاف کر سکتا ہے، کیونکہ مسجد ہونا شرط ہے، قریب یا بعید ہونا نہیں. بالکل صحیح. صرف 3 مساجد کے لیے درجہ بندی ہے، مسجد حرام شریف، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف. باقی اس کے علاوہ ساری مساجد میں ثواب یکساں. سبحان اللہ. جس کی یہ نیت ہوگی کہ مجھے کم سے کم ڈسٹرب کیا جائے گا، وہ تو زیادہ اجر کا باعث ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلے سے نیت کر لی ہوئی ہے کہ میں اس اعتکاف کی اصل روح تک پہنچنا چاہتا ہوں. سبحان اور اللہ. کم از کم اس کی روح یہ تو بنتی ہے جو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کہ جو شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے بیان کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ اللہ. تو یعنی حج کا ثواب پھر اس کے اندر کچھ تو محنت کرنا پڑے گی نا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ مسجد قریب بھی ہو اور اس کے اندر لوگوں کی آمد و رفت بھی ہو، دوست احباب بھی آ رہے ہوں، اور اس کے بعد حال احوال بھی چل رہے ہوں، موبائل بھی چل رہے ہوں، اور اس کے اوپر سب کچھ چل رہا ہو، اور پھر بندہ کہے میں اسی اجر کا حقدار ہو گیا. تو آپ نے تو پھر اعتکاف کی اصل روح کو سمجھا ہی نہیں. مطلب پھر یہ تو ہم تازہ ترین خبریں نہیں سن سکتے حالت اعتکاف میں؟ بندہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو قبروں کے اندر چلے گئے، وہ بھی تو خبروں سے لا تعلق ہو گئے نا. تو بندہ اس کو یہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو پردہ کیا ہوئے ہمارے لیے وہ قبر کی یاد نہیں ہے. قبر کے اندر کیا ہوگا وہ یہاں پہ آدمی کو سمجھ لینا چاہیے، اسی کی پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے. اب اس کے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کو دنیا کی باہر کی خبر نہ دی جائے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ہر بندہ جو ہے وہ دنیا جا بھی رہی ہے اور پیچھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح نظام یہ اپنے دماغ کی ایک سائیکی ہے. ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے آج تک موبائل فون ہی نہیں رکھا ہوا، 92 پہ آتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہے، بلکہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں. یہ ضرورت اپنی اپنی ہے، لیکن جب آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کریم کے در پہ آ پڑے ہیں تو پھر یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے، جو چیز اس مقصد کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اس کو دور کریں. اگر وہ رکاوٹ ہے اور پھر بھی اختیار کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اصل مشن کو نہیں پا رہے، یعنی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو کیا دینا. لوگ تو کہہ دیں گے بھی اعتکاف والا 1-2 دن کہیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. اور عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل بھی کیا، مشقتیں بھی بھری، آپ نے 10 دن بھی گزارے، کاروبار بھی چھوڑا، گھر بار بھی چھوڑا، اور اس کے بعد بھی اجر نہ لے سکے، تو پھر یہ خود کو دھوکہ دیا، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا. لہٰذا قریب کی مسجد ہو یا بعید کی مسجد ہو، ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا جائز. ہاں جو یہ کہے کہ میں فلاں جگہ پہ جا کے اعتکاف کروں گا وہاں زیادہ ثواب ہے، یہ آئیڈیا غلط ہے، یہ سوچ غلط. صرف ان 3 مساجد کے 3 مساجد کے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ اجتماعی فریضہ ہے؟
جی یقیناً اجتماعی فریضہ بھی ہے، لیکن کم از کم اتنی مقدار ہے جس طرح جنازے کی رکھی گئی ہے کہ ایک انسان کم از کم جنازہ ادا کر لے تو سب کے اوپر سے وہ فرض کفایہ کی صورت میں ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف بھی اگر کر دیا جائے گا تو یہ سنت کفایہ ہو جائے گی، سب کے لیے، پورے محلے کی طرف سے، بستی کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی، اور باقی اس کے علاوہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ کریں گے اتنا ہی باعث اجر و ثمر بنتا جائے گا۔ اچھا، اب مجھے ایک بہت ہی پرائیویٹ سوال آپ سے کرنا ہے جو بہت اہم ہے۔ کوئی شخص بہت اعتکاف کرتا ہے تو وہ لکھ لیا کرے اپنے نام کے ساتھ اعتکافی آخر میں، جیسے ہم الحاج لکھتے ہیں اور اس طرح کی چیز۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا وَلَا رِئَا وَلَا سُمْعَةَ، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، سبحان اللہ، جس کے اندر یہ والا پہلو نہ ہو کہ نمازی عبدالرزاق اور حاجی رحیم اور پھر اعتکافی فلاں فلاں، یہ چیزیں نہ ہوں، جس نے ریاکاری سے محفوظ ہو کر اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف سے ایسے اٹھاتا ہے جس طرح اس کو گناہوں سے پاک۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ بلکہ دیکھیے اصل چیز تو یہ کہ اعتکاف کے دوران تو کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے جو پہلے نہیں ہوتا اور آپ صرف اعتکاف میں کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہوئے۔ باقی جو چیزیں باہر آپ کو کرنے کا حکم تھا وہی آپ اندر بھی کر سکتے ہیں، جو جن سے باہر رکنا تھا ان سے آپ اندر بھی رکیں گے۔ آپ کسی کے لیے باہر جھوٹ نہیں بول سکتے، ادھر بھی نہیں بولیں گے۔ ادھر آپ ریاکاری حرام ہے تو وہاں بدلنا والا حرام ہے۔ جو چیزیں باہری اسلام نے حرام کی ہے وہ اندر جا کر تو اس سے بھی زیادہ ہے، چونکہ آپ کا کھانا پینا جو حرام چیزیں ان کی لسٹ تو موجود ہے، قد فصل لکم ما حرم علیکم، لیکن حلال چیزیں عام وقت میں حلال ہیں، جب روزہ رکھا تو اللہ نے وہ بھی حرام کر دی۔ یعنی یہ درجہ بدرجہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں لے کے جا رہا ہے۔ اور وہ جو یتقرب الیہ عبدی بالنوافل، اعتکاف کے دوران قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک اور نوافل، یہ سب سے حسین عبادات ہیں جو جلد از جلد اپنے مقصد تک انسان کو پہنچاتی ہیں۔ اور پھر یہ برقی زینے ہیں، یہ برقی زینے، بالکل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت، تو یہ تو آپ نے فرما دیا من شاء منکم ان یتکلم اللہ فلیقرأ القرآن، تم میں سے جو چاہے اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے قرآن پڑھنا رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہترین عمل قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک، آپ کے تو گھر کی ظاہر ہے وہ مسجد نبوی شریف جب نبی کی نسبت سے نبوی تھی تو آپ کے تو گھر کے قریب ترین اور ساری دنیا کی محبتوں کا وہ مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہی کے ظاہری دور مبارک کے اندر یہ ثابت ہے کہ جو مدینہ منورہ اور اس کے اوائلی علاقوں کے اندر آپ کے وصال تک تقریباً 17 مسجدیں بن چکی تھیں، اور ان مساجد کے اندر ادھر کے علاقے والے لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف کا میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو مقصد ہوا کہ لیلۃ القدر کی تلاش، لیکن یہ فقط مقصد نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ صرف لیلۃ القدر کا حصول اس کا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور وہ کیونکہ لیلۃ القدر تو ملنی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اگر چاند نظر نہیں آیا 30 ہو گئے تو اب 29 گزر گئے، پھر اٹھ جانا چاہیے نا، لیکن نہیں اٹھا جاتا، 30واں بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی چیز جو ہے وہ انسان کو اس معراج تک لے کے جاتی ہے کہ جب آپ کو عید الفطر کا چاند نظر آئے تو دل کے اندر وہ طیبہ کا چاند، اس کے انوار و تجلیات پورے سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ خلوت کی تلاش میں دور کی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، تو اگر اپنے گھر کی مسجد خالی ہو پھر بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں مناسب، اپنے ادھر کوئی بھی نہ بیٹھے وہ چھوڑ کے۔ ہاں، 2-3 چیزیں اس کے اندر قابل غور ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اگر قریب کی مسجد کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں جہاں اس کی زندگی کو خطرہ ہے، مثلا ہمارے دیہاتوں میں ایسی جگہوں پر مساجد حشرات الارض کی کثرت ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، عزیز و اقارب سے خطرہ ہے، ہر طرح کے اقارب نہیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے ویسے تو ازراہ تفنن ہے، لیکن ہوا ہے پچھلے دنوں اعتکاف بیٹھے ہوئوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ اپنے قریبی مسجد میں اعتکاف کرنے سے پرہیز کریں جہاں ان کی جان کی حفاظت جا کر، کیونکہ اعتکاف کا مقصد جو ہے نا وہ جو حصول ہے وہ پھر خوف کے ماحول میں نہیں ہو سکتا۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، جیسے ابھی ہم نے اعتکاف کی برکتوں کا ذکر کیا، تو جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ہمارے ناظرین میں سے، وہ یہ چاہیں گے جب وہ اعتکاف سے اٹھیں تو ان کا اعتکاف سالم ہو، پورا ہو، ہر نقص سے پاک ہو، کیا احتیاطیں چاہیے؟ ابھی تک تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کیا کرنا ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں کیا نہ کریں کہ ہمارا اعتکاف جو ہے وہ محفوظ اور سلامت اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔
دیکھیں جو لوگ اعتکاف ابھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام پائیں گے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اعتکاف گوشہ نشینی ہے، اور صوفیہ اکرام نے کہا کہ گوشہ نشینی تفکرات سے راحت پانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ کو جس طریقے سے ظاہری طور پر تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے ایک جگہ پر، لیکن فرمایا اعتکاف جو ہے وہ تدبر اور تفکر کی سیاحت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے تفکرات کی سیاحت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، جہاں گیری کرنے والے گزرے ہیں، عبقری اساتین زماں گزرے ہیں، اہل فضل جتنے لوگ گزرے ہیں، ان سب نے اپنی عظمت کے پودے کی جو سنچائی ہے وہ تنہائی کے پانی سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، ابر نیساں کا قطرہ اس نے صدف میں سی پی میں خلوت اختیار کی، تب موتی بنا، الگ رہا، تب موتی بنا۔ دیکھیں وہ موتی بن گیا، اور پھر کہا کہ ہیکل عقل کی تعمیر ہے اعتکاف میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف کوئی معمولی امر نہیں ہے، اگر معمولی ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حکیم شخصیت ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ تمام انسانوں کی عقلیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں اکٹھی کر دی جائیں، ان کا علم اکٹھا کر دیا جائے، تو کہا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل اگر وہ ساری چیزیں رکھی جائیں تو وہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شخصیت اعتکاف کے اوپر جو ہے نا وہ دوام اختیار کرتے نظر آتی ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں آپ آ گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ سامنے بیان کر دیا گیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، جو چیز اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے وہ تو بالخصوص اس کو چھوڑ دینا ہے۔ مسجد میں جیسے ہی قدم رکھا تو وہ تمام عادتیں، وہ بری عادتیں، اس کے اندر کسی کا مذاق اڑانا بھی ہو سکتا ہے، وہ شکوہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ بے صبری کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب مسجد میں آ گئے، مختلف مزاج کے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے، کسی کا پاؤں آپ کے پیر پر آ سکتا ہے، آپ کا کھانا وہاں پر گر سکتا ہے، ایک سحری آپ کی تاخیر سے آ سکتی ہے، آپ کو جو ہے نا افطاری میں پریشانی آ سکتی ہے، آپ کے جو ہے نا وہ صف میں جو جگہ آپ نے پکی بنائی ہوئی تھی وہاں کوئی بندہ آگے بیٹھ گیا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی بہت اہم باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس وقت آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اور اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ مخلوق خدا ہوا کرتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بد کلامی نہیں کرنی، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ مسجد کے جو امام صاحب کے ساتھ اعتکاف والے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، تو اب یہ دیکھیں آپ جس جگہ پر گئے ہیں وہاں کے اوپر اللہ نے جس کو ایک سعادت عطا فرمائے گا، مصلی رسول پر نمازیں پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ الجھ پڑیں تو کیسے آپ برکات پا لیں گے؟ اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو وہ آپ اپنے گھر کی خیر خبر آپ تک اگر پہنچتی ہے تو وہ تو ٹھیک بات ہے، اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ اگر اس میں کتاب پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا ترجمہ تفسیر آپ سرچ کر کے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات اس میں مطالعہ کر رہے ہیں جو آپ کے جو ہے نا وہ اخروی امور میں اضافہ کرنے کے لیے تو وہ بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ سوئچ آف کر کے رکھیں، اس کی بیل جو ہے نا آپ بند کر کے مسجد کے اندر رہیں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنے آپ کو بدبودار نہیں رکھنا مسجد میں۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو، اپنے آپ کو عطر لگا کے رکھو، آپ مسواک کر کے مسجد کے اندر رہیں، آپ جو ہے نا جو لباس ہے آپ لباس اچھا صاف ستھرا پہن کے مسجد میں رہیں۔ یہ آپ صرف مسجد میں نہیں ہیں، در الہ پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، آپ بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ کی روح ہمہ وقت متوجہ ہے
ہے اور اس کو عادت بنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ 9 یا 10 دن وہاں بیٹھ بیٹھ کے روح اتنی عادی ہو جاتی ہے، نفوس اتنے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد میں صدا دے رہا ہے، اشراق و چاشت میں سجدے کر رہا ہے، اوابین میں سجدے کر رہا ہے، تراویح مسلسل پڑھ رہا ہے، اس کی روح جو ہے وہ نفس امارہ پہ غلبہ پا رہی ہے اور یوں اس کو ایسی تقویت مل جاتی ہے کہ وہ مسجد سے جاتا ہے تو اس کا بدن مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ علامہ صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، آپ اجازت دیں تو ظفر صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پہلے بھی سوال کی تھا 3-4 دن پہلے، بٹ یو ڈڈ ناٹ گیو می ریپلائی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ آپ کو ذہمت کر رہا ہوں، میں دمے کا مریض ہوں، روزے رکھتا ہوں، جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے آکسیجن کبھی دور پڑ جاتی ہے، انہیلر کی نہیں کرا، کیا روزے میں آکسیجن یوز کر سکتا ہوں؟ جی ابھی عرض کرتے ہیں آپ سے، ابھی عرض کرتے ہیں جناب والا، آپ فرمائیے۔ سوال کیا ہے؟ دمے کے مریض ہیں، انہیلر کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو بامر مجبوری اس کی اجازت ہے یا نہیں روزے کے دوران؟ اب عمر رسیدہ لگتے ہیں تو چاہیے کہ وہ ساتھ میں فدیہ کے طور پر کسی کو روزہ رکھوائیں۔ اچھا، ہاں جی، تو اس صورت میں یہ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم بہت مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ علامہ برکاتی صاحب، مجھے کئی چھوٹے چھوٹے سوال پہنچائے گئے ہیں مختصر سے کہ میں علماء سے پوچھوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ ہر حال میں 10 دن ہی کا ہے؟ جی، اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 اقسام کی گئی ہیں۔ جی، ایک اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے اور ایک اعتکاف نفل ہے۔ اچھا، تو جو اعتکاف واجب ہے وہ منت وغیرہ مانی گئی تو اس حوالے سے اس کو اگر کام ہو گیا ہے تو پھر پورا کرنا لازم ہے، اگرچہ اس کو کتنا وقت ہی کیوں نہ گزر جائے۔ اس کے لیے دنوں کی نہیں، وہ جتنے دنوں کی منت مانی گئی اتنے دنوں کا، اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ اعتکاف منت کے اندر روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، خالی وہ اعتکاف سے کام نہیں چلے۔ نفلی میں بھی روزہ رکھنا ہوگا؟ نہیں، نفلی جو ہے وہ تو چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال جو مشکات شریف کے اندر دیگر کتب میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ میں تو اس وقت عرض کیا تھا کہ حضور میں نے انی نظر تو اعتکافاً فی الجاہلیہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی منت مانی تھی تو کیا اس کو پورا کروں؟ یعنی اعتکاف ہر حال میں اچھا عمل تھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جاہلیت والا چھوڑ دو، مسلمان نہیں تھے، فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، یہاں پر اعتکاف بیٹھو، تو وہ بیٹھے اور انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اب دوسری ہوگی اعتکاف سنت، یہ اچھا علامہ صاحب اس میں ایک اور بھی وضاحت فرما دیں ناظرین کے لیے، یہ جو اعتکاف ہے نظر والا یہ بھی مسجد میں کرنا ہوگا؟ جی جی، یہ بھی اسی طرح تمام شرائط جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور نفل جو ہے وہ گھر بھی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اعتکاف مرد کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کے اندر، چاہے نفل بھی ہو۔ جی نفلی بھی ہو۔ عورت کے لیے وہ گھر کے اندر جو اس نے اپنا بیت مسجد بنائی ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو اس حوالے سے جو 9 یا 10 دن کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت ہے اور اس کے اندر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول بہا عمل میں سے ایک بھی ایسا اعتکاف نہیں ہے جو آپ نے کیا ہو اور اس میں روزہ نہ رکھا ہو۔ اب کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، اب اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح اعتکاف کی برکات بھی سمیٹے، تو وہ گویا نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، وہ اعتکاف نفل ہوگا، وہ اعتکاف نفل ہوگا، وہ سنت والا نہیں ہوگا، سنت کی شرائط یہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 23ویں جو شب تھی نا رمضان المبارک کی، وہ اعتکاف کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا کہ تم 23 کو کر لو، تو انہوں نے پھر وہ 23 کو کیا تھا۔ تو اسی طرح جو اعتکاف نفل ہے وہ چند لمحات سے لے کر چاہے آپ جو ہے وہ پورے 1 سال تک کے لیے کر لیں۔ ایک محدث تھے تو انہوں نے 40 برس کا مسجد میں اعتکاف کیا، اللہ اکبر، اور مسجد کا ایک مینار تھا اور اس مینار کے اوپر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتے تھے اور جہیر الصوت تھے، جو اس زمانے میں کم و بیش 10 میل تک آواز جایا کرتی تھی، لیکن وہ اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے قدیم زمانے میں بھی برکاتی ہوتے تھے؟
ہم تو انہی کی برکتوں کو سمیٹنے کے بہت ہی لیے زیادہ تھے، ہماری 10 میل تو بڑا فاصلہ ہے جناب، انہی کی برکتیں ہم ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعتکاف، ہاں ایک بات اس میں ضرور ہے کہ جو اعتکاف نفل ہے جی اس کو آپ نے مرضی سے اختیار کیا ہے، وہ آپ ختم بھی کسی بھی وقت کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور خاص طور پر اگر کسی آدمی کو کوئی حاجت ہو تو پھر حاجت کو پورا کرنا اس اعتکاف سے افضل ہوگا، ٹھیک، پھر اعتکاف توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے حاضر، جی، تو اس نے کہا حضور میرا یہ کام کریں، اور آپ اعتکاف میں تھے، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل، اعتکاف نفل، اعتکاف نفل میں تھے، تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ بھائی میں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، مجھے یہ اعتکاف کا، وہ اس درجہ پر پہنچ چکے تھے جب اس کو آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، تو اس کے بعد وہ گئے امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور انہیں جا کے بتایا کہ میں امام علی مقام امام حسین کے پاس گیا ہوں، آپ نے یہ جواب دیا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں، مجھے یہ کام ہے، یہ حاجت ہے۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امام ابن ابی دنیا نے بیان کی ہے، جو 281 ہجری کے متوفا سے حاصل والوں کے دور کے آپ محدث ہیں، قضاء الحوائج آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کی حاجت کو پورا کر دینا وہ نفلی 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی عند طلب، عند ضرورت جس کو اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنا نفلی اعتکاف چھوڑے، چونکہ اس کی حاجت کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری تھا، تو اب اس کو وہ پورا کرے اور اپنا اعتکاف چھوڑ دے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعتکاف میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ انسان خود کو تیار کرتا ہے، تو یہ وہ ہستیاں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ علی کن شجاعن، بہادر بن کے رہو، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ شُجَاعًا، اللہ تعالیٰ شجاع کو، بہادر کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا یا علی کن سخیًا، علی سخی بن کے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا علی غیور بن کے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا علی کوئی حاجت مند آ جائے تمہارے پاس، یہ جملہ قابل غور ہے جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کوئی تمہارے پاس حاجت مند آ جائے، وہ اپنی حاجت پوری کرنے پہ قادر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس کی حاجت پوری کرنے پہ قادر سبحان اللہ، تمہیں قادر بنا دیا، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ میں نے کہا اگر اسی کا ترجمہ ہم اپنی عرفی زبان میں حاجت روا کر لیں تو لوگ تو شرک و بدعت کے اطلاق کر دیتے ہیں، یہ تو نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کوئی حاجت کے لیے آ جائے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا، کیونکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن تم تو اس قابل ہو کہ اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ اب وہ حاجت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، وہ اخروی بھی ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجئے 2 کالر ہیں، ان سے بات کم کر لیں۔ عثمان صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف جب بندہ بیٹھ گیا تو ساری دنیا کو، معاملات کو پیسے پش ڈال کے بیٹھتا ہے، تو یہ موبائل وغیرہ لے کے بیٹھنا کس حد تک درست ہے؟ جی ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں جناب محمد صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں لاہوری سے، السلام علیکم صدیق صاحب۔ میرا بھی سوال پہلا تو یہی تھا کہ موبائل کا مسئلہ تھا، دوسرا یہ کہ اعتکاف میں اگر کوئی، میں جہاں سے دور ہوں، کھانا وغیرہ تو میرے پاس نہیں جائے گا، کھانا تو ادھر سے ہی ملتا ہے، تو گھر میں سے کوئی افراد ملنا چاہیں یا میرے پاس آنا چاہیں تو کیا وہ میرے مل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں میرے پاس؟ بالکل ٹھیک، بہتر، ابھی عرض کرتے ہیں جناب، آپ بات مکمل کر لیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے کلمات ہیں، جو ان کو ایک کندن بنا کے امت کے لیے پیش کرنے کے کلمات ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے پہ قادر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس کی حاجت پوری کرنے کے قابل بنا دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس میں ہو تو پوری کر دینا، بس میں نہ ہو تو رہنے دینا، فرمایا کہ تم پوری کر۔ برکاتی صاحب، آپ نے یہ جو حدیث شریف سنائی ہے نا، میں تو اس کے سحر میں ہوں۔ ہمارے ایمان میں تو اگر اللہ کے رسول بھی فرمائے نا کن
تو پھر فیکون ہے. سبحان اللہ. یعنی ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا امام علی کو اور ادھر امام علی میں وہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا برکاتی صاحب کی گفتگو سے کہ کیوں ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا. وہ یہی ہے. بلکہ اسی کی تائید میں مشکات شریف کی حدیث پاک ایک اور بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا تھا علی آپ کی شان یہ کہ ہوا ولی کل مومن. سبحان اللہ. ہر مومن کے مددگار ہیں. ولی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جو بھی کریں گے وہ ہر ترجمہ حضرت علی کی شان کے لائق ہے. جب کہہ دیا کل مومن تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مومن ہوگا وہی ان کو اپنا مددگار مانے گا. جو نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کو اثر نو جائزہ لے اور اس حقیقی ایمان تک پہنچنے کی کوشش. جی شکریہ. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب جو ابھی اعتکاف کے مسائل ماشاءاللہ ڈسکس ہو رہے ہیں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اعتکاف, اور میرے خیال میں یہ ابھی پہلو ڈسکس نہیں ہوا, کسی وجہ سے مکمل نہیں ہوا تو اس رہ گیا, بیمار ہو گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا, جس جگہ اعتکاف بیٹھا تھا وہ جگہ ٹوٹ گئی, 100 مسائل ہو جاتے ہیں, اسے اعتکاف ادھورا چھوڑنا پڑا, وہ کیا کرے بعد میں, کیسے اس کو, کیونکہ اگلے رمضان کا انتظار کرے یا اس سے پہلے رمضان کے علاوہ بھی اس کا حل ہو سکتا ہے. دوسری بات خواتین کے والے سے بھی اسپیشل آپ ارشاد فرما دیں کہ خواتین جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں کیا مسجد میں ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا وہ گھر میں ہی کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جس طریقے سے پختہ اور ضروری سوالات آپ پروگرام میں لا رہے ہیں اور پھر بغیر جھگڑے کے اس کے جوابات قوم تک پہنچا رہے ہیں, تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح سے ادا کو, یعنی کہ دین کو ایک ایسن انداز سے حکمت کے ساتھ قوم تک پہنچاؤ, یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور اس حکم کو یہاں پر پورا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب اعتکاف کر رہے تھے, بیمار ہو گئے, ہاسپٹل جانا پڑا یا کوئی پرابلم ایسی آئی کہ اسے وہاں سے اٹھنا پڑا, تو اس کا اعتکاف تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو جاتا ہے. اب وہ 24 تاریخ کو 25 تاریخ کو اس کا اعتکاف ختم ہوا اور 1-2 دن میں وہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, تو اب وہ رمضان میں ہی 1 دن اعتکاف کر کے اپنی اس قضا کو پورا کر لیں گے. جی رمضان میں بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ان کو موقع نہیں ملا ہے, عید ہو گئی ہے, یعنی اگر وہ 1 دن بھی کریں تو 10 دن کے متبادل ہو جائے گا. وہ اس کی قضا کے لیے 10 دن نہیں ہے. ہاں اگر وہ نظر کا اعتکاف ہے اور اس نے اس کے لیے پورے دنوں کی نظر مانی ہے تو اس کو وہ پورا کرے گا جتنے دنوں کی اس نے نظر. شریعت میں کتنی سہولت ہے. بہت سہولت. دیکھیں دین مبارک جو ہے وہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کے اندر آسانی رکھی گئی ہے, اور خود رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, اور یہ تمام علماء اور مفتیان کرام کی اس میں رہنمائی ہے کہ مشکل پیدا نہ کرو, آسانی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اور پھر بہت ساری چیزوں کے اوپر حضور علیہ السلام کیونکہ خود قوانین دے گئے, اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے, اضافہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اس طریقے سے. پھر دوسرا جو سوال ہے خواتین کے لیے, تو خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ کو مسجد بیت جو ہے وہ قرار دیں. یعنی جہاں پر وہ نفل پڑھتے ہیں, جہاں پر دیگر نمازیں پڑھی جاتی ہیں, وہ اس جگہ کو مختص کر لیں, اور یہ روحانیت میں اضافہ بھی ہے. اور جیسے ایک پریئر روم ہوتا ہے یا کچھ, یہ اصل میں تو ادا ہے سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات کی ادا ہے, جان ڈال دی, ام الحسنین کی ادا ہے, بنت رسول اللہ کی ادا ہے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر کو جنہوں نے جو ہے اپنے نور سے سجایا ہے, اب تو بات ہی اور ہو گئی, ان کی ادا ہے. آج بھی وہ محراب فاطمہ روضہ رسول کے پاس آج بھی موجود ہے, اور آپ تو رمضان کے علاوہ ہر وقت وہاں پر عبادت میں مصروف رہتی تھی. تو جو میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے کچھ حصے کو مختص کریں, وہ حصہ ان کے پورے گھر کو نور علی نور کر دے گا. جہاں پر کچھ نہ کچھ نفل پڑے جائیں, عبادت کی جائے, تو اعتکاف کے دنوں میں پھر وہی مسجد بیت ان کے لیے مسجد کی مثل ہو جاتی ہے, اور اس ایریے میں یہ بیٹھیں گی,
گی, تلاوت کریں گے, عبادت کریں گی, لیکن یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیں, اگر ان کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں دوران اعتکاف, تو چونکہ مخصوص ایام شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے, ان کو اللہ نے معافی دے دی ہے. اب جو ہے ان کا جب روزہ ختم ہوا ہے تو پھر ان کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا. وہ پھر جب اپنے ایام سے جو ہے نا وہ رخصت پر ہوں گی, اس کے بعد وہ اپنی جو اعتکاف کی ایک دن کی قضا کر کے اس سنت کے برکات کو یہ پا لیں گی. لیکن کریں گی رمضان کے اندر ہی, رمضان کے علاوہ بھی جو قضا ہوتی ہے کسی بھی وقت کی جا سکتی, شوال میں کر لیں اور روزہ رکھ لیں, اور ساتھ میں وہ اسی نیت سے اپنی مسجد بیت میں بیٹھ جائیں. یہ مسجد بیت کو بلا وجہ چھوڑیں گی تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ان کے ذہن ذرا مسجد کے متبادل ہے, مسجد کے بالکل متبادل. جیسے مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ اس کے فنا میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن مسجد بیت میں فنا کا تصور نہیں ہے. وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ وہیں جو اس کو انہوں نے مسجد بیت قرار دیا اس میں گزاریں گی. ہاں اپنے لیے طبی حاجت کے لیے اور وضو کرنے کے لیے وہ وہاں سے جائیں گی, وہ تو ظاہر لازمی تقاضے کے علاوہ جو ہے نا وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا علامہ صاحب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں نوجوان جس طرح نابالغ بچے جس ذوق و شوق میں روزہ رکھتے ہیں, اگر وہ اعتکاف بھی کریں تو وہ نفل میں جائے گا. دیکھیں جو بچوں کی عبادت ہے وہ ٹوٹلی نفل ہوتی ہے, اور وہ ہمارے فرضوں کو قبول کروانے کے لیے, لیکن ہمیں انکریج کرنا چاہیے تاکہ ان میں ذوق پیدا ہو. دیکھیں یہ تو تربیت ہے نا, جیسے ہی وہ تھوڑے سے بڑے ہوں, اب جتنی ان کے اندر قوت ہے, جتنی ان کے اندر طاقت ہے, اس حساب سے ان کو عبادات کے قریب کیا جائے. اجازت ہو تو کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. گجرانوالا سے ملک الطاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب والا. جی السلام, ارشاد فرمائیے. جی سر جی, آپ کا کیا سوال ہے؟ جی یہ ہے, اگر تراویح نہیں پڑھتے یا نمازیں نہیں پڑھتے, جی یہی سوال ہے, اگر تراویح نہیں پڑھتے یا نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جی پتہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں. بالکل سمجھ آ گئی آپ کے سوال کی. اس کے بعد حاجی مشتاق صاحب ہیں بھکر سے ہمارے ساتھ. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جناب آپ کا سوال ہے حاجی صاحب؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پہ نماز جمعہ ہوتی ہے, نمازی کو کافی تکلیف ہوتی ہے, تو اسی آبادی کے نزدیک دوسری بڑی مسجد تیار کی جاتی ہے, کیا وہاں نماز جمعہ شفٹ کی جا سکتی ہے سر؟ چھوٹی مسجد میں, چھوٹی مسجد میں, چھوٹی مسجد سے اس علاقے میں ایک بڑی مسجد تیار کرائی جائے اگر, تو وہاں پر نماز جمعہ شفٹ کی جا سکتی ہے چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں بالکل عرض کرتے ہیں جناب. اور سرگودا سے رضوان الحسن صاحب ہیں. السلام علیکم رضوان صاحب. وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟ طبیعت ہو ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیے. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں اس سے پردہ لگانا لازم ہے یا بغیر پردے کے اکٹھے بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک, عرض کرتے ہیں آپ سے. جی ناظرین کرام, ہمیں ایک مختصر بریک لینا ہے, اس کے بعد بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں اور یہ سوالات کے جوابات بھی عرض کرتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ناظرین محترم, رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آج اعتکاف اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل اور احکام پر بات چیت کر رہے ہیں. کچھ ناظرین نے اپنے سوالات بھیجے تھے, ہم چاہیں گے کہ ان کے جوابات عرض کریں. حضور والا برکاتی صاحب, عثمان صاحب نے پوچھا تھا کہ اعتکاف میں ہم موبائل کا استعمال روا ہے یا نہیں؟ جی موبائل ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں. گھر کے معاملات کے لیے, کھانا وانا کوئی نہیں پہنچ رہا یا اس قسم کے معاملات ہیں تو اس کے لیے کرنے کی اجازت ہے. جی گھر کے افراد سے رابطے کا بھی ایک سوال تھا, تو وہی ضرورت کا رابطہ. ضرورت کا رابطہ
اضافی نہیں. ہاں اگر وہ بھی آتے ہیں ان کے لیے کسی کھانا وانا لے کر یا کچھ اور، جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، جن کا حجرہ مبارک ذرا فاصلے پر تھا، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر چھوڑنے تک گئے تھے، لیکن یہ آپ کا خاصا تھا، لیکن یہاں سے ان کا آنا کم از کم ثابت ہو رہا ہے. جی اگلا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ تراویح نہیں پڑھتا، تو وہ روزہ رکھ سکتا؟ جی یہ ہر نیکی کا ایک اپنا محور ہے. ایک نیکی کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ضائع کرنے والا کوئی اسلام میں عمل نہیں ہے. نماز اپنی جگہ پر ہے، تراویح اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر. بہت خوب. بڑا ایک دلچسپ سوال اور اہم سوال تھا کہ چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں جمعہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ شہر کے اندر جہاں جمعہ واجب ہوتا ہے وہاں کسی بھی مسجد کے اندر یہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جہاں لوگ کم از کم 40 جمع ہو سکتے ہیں تو وہاں پر جمعہ ہوگا. اور اگر پڑھایا جاتا ہے تو پھر اس کو جاری رکھا جائے گا، اور اگر ایسی صورتحال پہلے سے نہیں ہے تو پھر جو قریبی جامع مسجد بنتی ہے اسی میں رہا جائے، لیکن شروع کر دیا گیا تو پھر اس کو قائم رکھا جائے. ایک یہ تھا کہ اعتکاف والے پردہ لگائیں، ایک خیمے کی شکل بنائیں، تو وہ ہر آدمی الگ ایک پردہ لگائے یا ایک پردے میں کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ یا لگانا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ سنت کی حد تک ضروری ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ترکی خیمہ لگوایا تھا اور یہ لگتا تھا، اور اس کے بعد بھی صحیح بخاری شریف کے اندر بھی احادیث موجود ہیں کثرت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگایا جاتا تھا. لیکن یہ خیال رہے کہ اگر آپ کا خیمہ مسجد چھوٹی ہے اور آپ کے خیمے وہ رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں نمازیوں کے لیے، تو پھر وہاں نہ لگانا بہتر ہے. بالکل صحیح. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اعتکاف کا ہے عشرہ، اس کو ہم دینی تدریس کے لیے اور تعلیم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی یقیناً اسی طرح ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اعتکاف کی حالت میں صحابہ کو بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پر ایک سائنٹیفک سی بات یہ ہے کہ آپ کے 10 دنوں میں لازماً ایک جمعہ تو آتا ہی ہوگا، اور وہ آپ ہی صحابہ اکرام کو پڑھاتے تھے، اور آپ کا جو خطاب ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ واضح و نصیحت پر ہی مبنی ہوتا تھا، تو لہٰذا امام جو ہے وہ واضح و نصیحت بالکل کر سکتا ہے، وہ جائز. برکاتی صاحب، ہم اور سارے ناظرین آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کی 3 کتابیں بھارت سے شائع ہوئی ہیں دین کے موضوع پر، جو یہاں پاکستان میں کئی بار شائع ہو چکی تھیں. آپ ان کے اسماء گرامی بتائیے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت عامہ عطا فرما رہا ہے. کتاب ہے لمحات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرنول مہاراج گنج اتر پردیش سے شائع ہوئی ہے. اور یہ لمحات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ جو مر کے پھر زندہ ہوئے، اور پھر شب برات کے فضائل و دلائل. ماشاءاللہ. علامہ مدنی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اجتماعی اعتکاف ہے اس سے جو اعتکاف کی روحانیت ہے، اعتکاف کی جو خلوت کا پہلو ہے، اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ اگر پڑتا ہے تو اس کا ازالہ کیسے کریں؟ دیکھیں، انفرادی اعتکاف ہو یا اجتماعی اعتکاف ہو، یہ آپ کی خود احتسابی کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ایک مشن کے تحت اگر مسجد میں گئے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، چاہے جتنی مرضی عوام وہاں پر اکٹھی ہے. آپ کا جو من ہے وہ اللہ کی جانب متوجہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی جانب متوجہ نہ ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی جانب متوجہ رکھیں. اور بعض اوقات تو اجتماعی اعتکاف بندے کے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کو دنیاوی مسائل اور دینی جو معلومات ہے وہ اس کے پاس ہیں ہی نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے شخص کو جو ہے وہ وہاں پر اس سے علم حاصل کر لیتا ہے، مسئلہ پوچھ لیتا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کر لیتا ہے. تو اس انداز سے جو بندہ اجتماعی طور پر کہیں پر بھی بیٹھا ہے، جہاں پر ہاں البتہ یہ ذہن نشین رہے اس سے روحانی فیض میں کیسے اضافہ ہوگا، وہاں کوئی اہل علم شخص بیٹھنا چاہیے اعتکاف میں جو ان کی تربیت کرے. اور یہ سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خود بھی تشریف فرما ہوتے اور اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دیتے کہ آپ یہاں آ کر کے بیٹھو، اور ساتھ ساتھ بتایا بھی کرتے کہ تم نے اس انداز سے اعتکاف کرنا ہے تاکہ تم شب قدر کی برکتوں کو پا سکو اور اللہ رب العالمین کے حضور اپنی قبولیت کروا سکو. تو اگر کسی مسجد میں کوئی صاحب فضل بندہ اعتکاف کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ تربیت بھی کر رہا ہے تو ایسا اجتماعی اعتکاف بڑا روحانی ہوتا ہے. اور باقی اگر وہاں پر کوئی صاحب فضیلت بندہ نہیں ہے بیٹھا ہوا جو علم والا بھی
ہو، فضل والا بھی ہو، تو پھر اگر وہاں پر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تنہائی کو برقرار رکھیں، کیونکہ پھر وہ جب اکٹھے ہوں گے تو وہ زیادہ گفتگو کریں گے، فضول باتیں کریں گے. اور یہ بات حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہے کہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو ہے وہ نور خالی کر دیا جاتا ہے، مسجد کی تکریم اور تعظیم جو ہے وہ کم پڑتی ہے. تو اگر بہت سارے لوگ ایک مسجد میں بیٹھیں تو اپنی تنہائی کو وہ برقرار رکھیں، اور ان میں اگر کوئی علم والا ہے تو وہ مجلس قائم کرے، وہ لوگوں کو گفتگو کرے، ان کو بتائے تاکہ وہ تربیت پا کے اپنے اعتکاف کو سنوار سکے. علامہ صاحب مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا، چند دن پہلے مجھ سے پوچھا گیا اور میں منتظر تھا کہ آپ میں سے کوئی تشریف لائیں تو میں ان سے پوچھوں. ایک مسجد میں کچھ لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک دو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جھگڑالو ہیں، بعض اوقات اللہ معاف کرے گالی گلوچ تک اتر آتے ہیں. تو انتظامیہ یا جو خطیب ہیں اور امام ہیں یا اعتکاف بیٹھنے والوں میں سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا اعتکاف ختم کیا جائے یا انہیں کہیں اور منتقل کیا جائے، اس کی کیا اب صورت ہو سکتی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جتنی بھی مساجد ہیں ان کی انتظامیہ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے پہلے 20 دن میں آپ رجسٹریشن کریں اعتکاف کرنے ایک سسٹم بنائیں، تاکہ وہ مقصد چھوٹی مسجد ہے یا بڑی مسجد ہے، انتظامیہ یا امام صاحب اعلان کر دیں پہلے 1-2 جمعوں میں کہ جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نام درج کرائیں. اب اس میں وہ یہ ساری ہدایات جو ہیں ان کو فراہم کریں کہ بھئی اعتکاف کے یہ آداب ہیں، آپ ان کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں تو اعتکاف کرنے آئیں، ورنہ آپ کا اعتکاف خراب ہو سکتا ہے. اب اعتکاف کے دوران اگر جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا جو ہے وہ ماحول پیدا ہو جاتا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں پھر جو علاقے کا بڑا ہے یا اعتکاف جو بندہ کر رہا ہے نوجوان ہے تو اس کے والد کو بلایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے، اعتکاف کو ختم نہ کیا جائے، ہر جو ممکنہ کوشش ہے نا اصلاح کی وہ کی جائے گی، ورنہ اس کے اوپر قضا کا ایک بوجھ آ جائے گا. رکھیں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے گھر کے ادب کا لحاظ رکھنا ہے. اگر وہ ایسا شخص ہے کہ وہ دربار علاقہ لحاظ ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر اسے مجبور کر دیا جائے کہ آپ اس سنت کو ترک کریں، آپ بعد میں اس کی قضا کریں یا جو بھی کریں، کیونکہ مسجد کا احترام وہ انتہائی ضروری ہے. مسجد کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے مسجد میں تو حضرت عمر نے ایک صحابی رسول کی طرف کنکر پھینکا اور ان کو وہ کنکر لگا تو پھر اشارہ کیا، گفتگو نہیں کی، اشارہ کیا اور ان کو اپنی جانب بلایا اور کہا کہ یہ لوگ ان لوگوں کو بلاؤ. وہ جب وہ آئے، اب امیر المومنین نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں. کہا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ مدینے کے لوگوں کو آداب کا پتہ ہے کہ یہاں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے رہنا ہے. یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ مرد کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتا ہو اور کوئی خاتون مسجد میں؟ دیکھیں، مرد اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، خاتون مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے اگر اس میں جگہ بنائی گئی ہو، اس کے لیے پردے کا اہتمام ہو، ان تک کھانا محارم پہنچاتے ہوں، ان کے لیے کسی بھی طریقے سے ان کی آواز مردوں تک سارے شرعی تقاضے پورے ہوتے ہوں. تو امہات المومنین نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہے. ماشاءاللہ. گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے، ایک صاحب اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا خود بازار سے اپنا کھانا لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے اور اس کو کھانا پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ اس کی شرعی حاجت ہے. اس کو جہاں سے کھانا ملتا ہے وہ اپنے سحر میں افطار میں جائے اور وہ کھانا لے کے واپس آ جائے. اس دوران کوئی گفتگو نہ کرے، کسی سے کلام نہ کرے. تو اتنی اس کو اجازت ہے کہ وہ کھانا لا کے مسجد میں آ کے اپنی سحری کرے اور افطاری کرے، ادروائز وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا ہے. یہ ابھی علامہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے برکاتی صاحب تو انہوں نے بتایا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ اور مساجد بھی بن چکی تھیں اور ان مساجد میں بھی صحابہ کرام اعتکاف بیٹھتے تھے. تو وہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ یا کوئی اجر میں کمی بیشی یا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جو انتہائی خوبصورت باکمال چیز آپ کو ملے گی، آپ جو ہیں وہ ہر جگہ کو آباد کر، سبحان اللہ،
ہر چپے چپے پر اللہ کی عبادت اور ذکر چاہتے ہیں، کیونکہ زمین صدا دیتی ہے کوئی تو ہو جہاں آ کے میرا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو اس تعلیمات کے اثر میں صحابہ اکرام ان مسجدوں کو بھی آباد کرنا چاہتے تھے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے، تو اسی لیے مختلف مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ اپنے محلے کی مسجد کا سب سے زیادہ حق ہے کہ وہاں پر آپ اعتکاف کریں۔ ایک بندہ جو ہے سفر کر کے ملتان شریف چلا جاتا ہے، جی فلاں درگاہ میرے پیر صاحب کی، وہاں چلا جاتا ہے، اور اس کے محلے میں کوئی اعتکاف کرنے والا ہی نہیں، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اپنی مسجد کو آباد کریں اور اس مسجد کا حق ادا کریں جو اللہ نے آپ کے ذمہ رکھا۔ ایک صاحب یہ معلومات لینا چاہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے علاوہ بھی کسی مسجد میں اعتکاف فرمایا یا نہیں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اعتکاف مسجد نبوی شریف کے اندر ہی ہیں، بلکہ اس میں آپ نے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور ایک دفعہ اعتکاف مہینے کا بھی کیا؟ جی ایک دفعہ اعتکاف نہیں کر سکے تھے تو اگلی دفعہ پھر 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ مسجد نبوی شریف کو ہی یہ فضیلت حاصل ہے جہاں پر دربار الہ میں دربار رسالت مآب جو ہے وہ ہر وقت ہی لگا رہتا تھا، تو رمضان میں اس کی برکتیں۔ علامہ صاحب آپ نے بہت ہی کرم فرمایا تھا، جو ایام ہیں اعتکاف کے اس پر بات کی تھی، وہ ایک دفعہ پھر آپ دہرا دیجئے۔ کچھ کالرز کا سوال آ رہا تھا کہ جو مسنون ہے وہ ہر حال میں 10 دن ہے، اس سے کم 9 یا 10 دن کا یہ عشرۂ رمضان جو آخر ہے یہ اعتکاف مسنون ہے، اگرچہ سنت کا اطلاق پہلے 10 دنوں میں بھی آپ نے کیا، پھر دوسرے 10 دنوں میں بھی اور تیسرے میں بھی، لیکن اگر آپ پہلے 10 دنوں کا کرتے ہیں، دوسرے 10 دنوں کی تیسروں کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو بھی اعتکاف سنت سمجھ کے کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں لیلۃ القدر نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی سرکار نے 10 دنوں کا صحیح مسلم کے مطابق آپ نے کیا، پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، تو وہ پہلے 10 دن یا دوسرے 10 دن یا تیسرے 10 دن یہ ان کے لیے ہے جو آخری 10 دن کا کرنے پہ قادر نہیں ہے، کوئی سفر پہ جانا ہے یا کوئی اور ایسے معاملات ہیں، لیکن اگر وہ آخری 9 یا 10 دنوں کا اعتکاف میسر ہے تو پھر وہی کریں۔ تو یعنی اگر پہلے بھی کرے تو سنت اعتکاف ہی تصور ہوگا، وہ سنت ہی قرار پائے گا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آخری عشرے میں یہ جو تصور ہے کہ جی میں 5 دن کا کر لوں، 3 دن کا کر لوں، 1 دن کا کر لوں، تو وہ بھی اعتکاف سنت قرار پائے گا؟ وہ اعتکاف سنت کی نا اصل میں 2 اقسام ہیں، ایک تو بالفعل جو سرکار نے کیا، ایک اس میں گنجائش یہ بھی ہے کہ جو حضور نے فرما دیا حدیث قولی کی صورت میں، تو وہ 23ویں شب کا ایک شخص کو آپ نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تم اعتکاف کر لو، تو وہ یہ والا سنت اعتکاف نہیں ہوگا جو سنت کفایہ کہلاتا ہے۔ وہ حضور کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف نفلیہ کے اندر وہ والے درجات میں چلا جائے۔ یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی مسجد میں جائیں تو نیت کر لیں اعتکاف کی، وہ نفلی اعتکاف ہے؟ وہ نفلی اعتکاف ہے، وہ چند منٹ سے لے کر جو ہے وہ چاہے جتنی دیر کے لیے مرضی بیٹھے اس کے لیے نیت کر لے، اور وہ جب چاہے اٹھ جائیں، اس کی قضا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت عنایت آپ کی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ہم نے موضوع کی مناسبت سے درس مثنوی کے لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایسے اشعار منتخب کیے ہیں جو خلوت نشینی، عبادت، زہد، ریاضت، ذکر الہی اور اس طرح کے موضوعات سے متعلق ہیں۔ یہ موضوعات جو اعتکاف کی روح کو منعکس کرتے ہیں مثنوی میں جا بجا ارشاد کیے گئے ہیں مولانا۔ اس میں ایک خاموشی بھی ہے، اس میں روزہ بھی شامل ہے، اس میں مسجد میں قیام بھی شامل ہے، اور اس میں کثرت سے تلاوت اور ذکر اذکار بھی شامل ہے۔ یہ سارا پس منظر ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ حضرت مولانا رومی اگر ان کا کوئی تخلص تھا تو ناظرین کرام یاد رکھیے ان کا تخلص تھا خاموش یا خموش یا خاموش، یہ 3 صورتیں ہیں اس تخلص کی، یعنی آپ خاموشی کو، معنی خیز خاموشی کو اتنا اہم جانتے تھے تفکر کے لیے، تدبر کے لیے اور فضول گوئی سے بچنے کے لیے۔ خلوت نشینی اور خاموشی اور ذکر و فکر اور عبادت یہ اعتکاف کی اساسی شرائط ہیں، ظاہر ہے۔
مولانا فرماتے ہیں سنیے اشعار، چند مختلف جگہوں سے چنے گئے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہم ساری اس روح اعتکاف کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ فرماتے ہیں روج در دیوار کن تنہا نشین، اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لو۔ دیوار کی طرف چہرہ کر لینے کا مطلب یہ ہے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو جاؤ، منقطع ہو جاؤ علائق دنیاوی سے۔ وز وجود خیش ہم خلوت گزین، اپنے وجود کو بھی الگ چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، وہ جو نفس امارہ کی ضروریات ہیں، ان سے بھی الگ تھلگ ہو جاؤ۔ ایسے ہے جیسے آپ اپنی ذات سے مہاجرت کر کے ترک نفس کر رہے ہیں اور کہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں قار چاہ بگزید ہر کے عاقل است، جو کوئی صاحب عقل ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، وہ کنویں کی تہ چن لیتا ہے الگ تھلگ رہنے کے لیے۔ یہ استعارہ ہے۔ کنویں کی تہ انتہائی درجے کی تنہائی جس میں کسی بھی نوعیت کی کوئی انٹرپشن نہ ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، اور خارج سے وہ جو ارتکاز توجہ ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی چیز بھی نہ ہو۔ کار چاہ بگزید ہر کے عاقل است، زن کے در خلوت صفاہا یہ دل است، اس لیے کہ خلوت میں دل کو جلا ملتی ہے، دل کی پاکیزگیاں، دل کی صفائیاں یہ تنہائی میں ملتی ہیں، غور و فکر سے اور زہد سے اور ذکر و فکر سے۔ آگے بہت عمدہ اشعار ہیں۔ خاموش رہ کر جو ذکر کرنا ہے اور دنیا کے معاملات سے منقطع ہو کر جو خدا کو یاد کرنا ہے، چند گاہی بی لبو بی گوش شو، کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے آپ ایسے ہو جائیے جیسے نہ تو آپ کے ہونٹ ہیں اور نہ آپ کے کان ہیں، یعنی آپ فضول بات نہیں کر رہے ہیں اور کچھ غیر ضروری بات سن نہیں رہے ہیں۔ بی لبو بی گوش شو، یہ رومی ہی کہہ سکتے تھے۔ وان گہان چون لب حریف نوش شو، اور پھر دیکھو تمہیں کیا اجر ملے گا، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جیسے ہونٹ میٹھے مشروب تک پہنچ جاتے ہیں نا، اس طرح آپ کی روح مٹھاس تک پہنچ جائے گی اور آپ کی وہ پیاس بجھ جائے گی روحانی جو آپ کی طلب ہے۔ چند گفتی، میرا خیال ہے کہ یہ شعر مولانا خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اور اپنے توسط سے ہم سب کے لیے بھی فرما رہے ہیں۔ چند گفتی نظم و نثر و راز فاش، سبحان اللہ، خواجہ یک روز امتحان کن گنگ باش۔ اللہ، کتنی شاعری تم نے کی، کتنی نثر لکھی، کتنی کتابیں تصنیف کیں، کیسے کیسے راز فاش کیے ہیں، تو صاحب اب اپنا امتحان کیجئے، خود کو آزمائش میں ڈالیے، خود کو پرکھ کے دیکھیے، ایک دن ہی صحیح خاموشی کا گزاریے۔ یہ ساری وہ اعتکاف کی روح ہے کہ اعتکاف میں یہ اعمال ہماری طرف سے موجود ہونے چاہیے۔ ناظرین، یہاں میں توجہ چاہوں گا، ایک بہت مشہور شعر ہے جو منسوب ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی سے مگر ان کا نہیں ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منسوب جو فارسی مثنوی ہے اس کا ایک شعر ہے، لیکن عوام الناس میں وہ مولانا جلال الدین رومی کے نام سے بہت شہرت رکھتا ہے۔ میں اس کو دہرانا چاہوں گا، بہت خوبصورت شعر ہے اور اس کی روح بھی، اس کا مرکزی خیال بھی بنیادی طور پر یہی ہے اور بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چشم بندو اللہ، گوش بندو لب بند، اپنی آنکھیں بھی بند کر لو، غیر ضروری چیزیں نہ دیکھو، کان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، گر نبینی نور حق بر من بخند، اور اس کے بعد اگر تمہیں اللہ کا نور نہ دکھائی دے تو پھر مجھ پہ ہنسنا، میرا مذاق اڑانا۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام۔ اس کے بعد انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا خوبصورت انتخاب اور اس کی بہترین ترجمانی سنیں گے، آپ اس سے بھی ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا۔
آج ہم جو مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مناجات ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ کی شان، حضرت امیر المومنین کی شان، خلفائے راشدین میں بھی آپ ہیں، آل بیت اطہار میں بھی ہیں، اور جو سلسلہ ولایت ہے اس کے امام بھی آپ ہیں۔ وہ علی جو تاجدار حل عطا ہیں، جو مرتضیٰ ہیں، جو مشکل کشا ہیں، اور جن کی شان ایک سے ایک بڑھ کے ہے۔ علامہ اقبال نے سیدنا علی مرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے اور آپ کے مختلف اسماء کی وضاحت کرتے ہوئے جس طرح سے آپ کی شان کو بیان کیا ہے، میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، از روح اوفال پیمبر گرفت، ملت حق از شک و حش فر گرفت۔ مسلم اول ہیں سیدنا علی مرتضیٰ، شاہ مرداں ہیں، اہل ایمان کے لیے سرمایہ ہیں، سراپا عشق ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے چہرہ انور سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھال لیتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے شکو سے ملت کو عزت ملتی ہے۔ شیر حق این خاک را تسخیر کرد، این گلے تاریک را اکسیر کرد۔ آپ وہ شیر حق ہیں جنہوں نے اب اس خاک کو، اس بدن کو مسخر کیا، اور ہمارا بدن تو مٹی کی تاریکی پر مشتمل ہے، لیکن آپ نے اس کو مسخر کر کے اکسیر بنا دیا، اور اس درجے تک پہنچے ہر کے در آفاق گردت بوتراب، باز گردان ارض مغرب آفتاب، کہ کائنات کے اندر جو کوئی بھی بوتراب بن جائے، جو اپنے اس خاکداں کو فتح کر لے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ چاہے تو مغرب سے سورج کو پھر واپس لوٹا لے۔ سلسلہ ولایت کے امام علی، کوئی سلسلہ طریقت، کوئی سلسلہ روحانیت، ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ سے فیض یافتہ نہ ہو۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، شیخنا فی الاصول والبلائے علی المرتضیٰ، علی ہمارے امام ہیں، ہمارے شیخ ہیں، اصول میں بھی اور بلا میں بھی۔ اہل تصوف کے نزدیک اصول سے مراد علم تصوف اور علم طریقت ہے، علم روحانیت ہے، اور بلا سے مراد اس علم طریقت اور اس علم تصوف کے اندر مجاہدہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے۔ گویا سیدنا علی مرتضیٰ اہل طریقت کے اصول میں بھی، اس علم میں بھی امام ہیں، اور اس کے آگے جو ضابطے ہیں، اس پر جو چلنے کا طریقہ ہے، اس میں بھی امام ہیں، اور پھر جو اس کے ثمرات ہیں اس میں بھی امام ہیں۔ تو ناظرین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ شان، آپ کی مناجات ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کس طرح سے اپنی التجا پیش کرتے ہیں، اور کس طرح اس مناجات کے اندر ہمارے لیے اپنے تعلق بندگی کو زندہ کرنے، تازہ کرنے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جو ایک نسبت ہے عبودیت کی، اس کا عرفان لینے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو بیدار کرنے، ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کرنے کا کیا سامان اور کیا رہنمائی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الامانہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتا اللہ بقلب سلیم۔ ہے اللہ، میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، کام آئے گا تو صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَةَ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ہے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، امان چاہتا ہوں، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے تاسف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے افسوس میں نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، آپ کے ساتھ تعلق مستحکم کیا ہوتا، آپ کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی ہوتی۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَةَ یوم یعرف المجرمون بسیماہم، اے اللہ میں اس دن تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، جس دن گناہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو ان کی پیشانیوں سے اور ان کے پیروں سے پکڑا جائے گا۔ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَةَ یوم لا یجزی والد عن والدہ، اے اللہ میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں جس دن کوئی باپ بیٹے کے جرم کی سزا نہ پائے گا، ولا مولود، اور نہ بیٹا باپ کے جرم کی سزا پائے گا، ہوا جازن عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق،
بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یہ ایسا دن ہوگا جس دن ظالموں کو کوئی معذرت، کوئی عذر سازی کام نہ آئے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ السُّوءُ الدَّارِ، یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، والامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن سارا معاملہ، سارا اختیار، سارا امر اللہ کے دست قدرت میں ہوگا، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم یفر المرء من اخیہ، اے اللہ میں اس دن تیری پناہ اور تیری امان چاہتا ہوں جس دن کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے دور بھاگے گا، وَأَبِيهِ اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص ایسی مصیبت میں گرفتار ہوگا کہ اسے اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ يَوْمَ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ، کہ آج عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ کر دے، قربان کر دے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے ان سب عزیزوں کو جو اس کی پناہ بن سکیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور اس سے بھی بڑھ کے دنیا میں جو کچھ وہ دے سکتا ہے دے دے، لیکن اس دن کی سختیوں سے نجات پا لے، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو برے اعمال کے باعث سامنے آگ بڑک رہی ہوگی، یہ اتنی سخت آگ ہوگی جو سر سے لے کے پاؤں تک کھال اتار دینے والی ہوگی، مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد، ہے میرے مولا تو میرا آقا ہے، تو میرا مولا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، ہے میرے مولا آج کل اس دن کوئی ہے جو اپنے بندے پر تیرے سوا رحم کرے، تجھ سے ہی میں رحم طلب کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مناجات ہے، ساری کی ساری مناجات ہمیں یوم حشر کے منظر کو ہمارے سامنے لاتی ہے، یوم احتساب کے منظر کو ہمارے سامنے لاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مناجات ہمیں یہ تعلیم بھی دے رہی ہے، یہ شعور بھی دے رہی ہے کہ اس دن کی سختیوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، جس طرف سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اشارہ فرما رہے ہیں وہ قلب سلیم ہے، کیونکہ یہ وہ اثاثہ ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو اس دن اس وقت کام آئے گا جب کوئی تعلق، کوئی دولت، کوئی اثاثہ، کوئی فدیہ، کوئی شے انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ اس دن جو قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے گا۔ گویا توجہ کس طرف کرنی ہے؟ توجہ قلب کی اصلاح کی طرف کرنی ہے، قلب کی سلامتی کی طرف کرنی ہے، اپنے دل کو بنانے کی طرف، اپنے دل کی تعمیر کی طرف کرنی ہے، اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی طرف کرنی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ مناجات آگے بڑھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام آیات قرآن مجید کی جن میں اس دن کی سختیوں کا ذکر ہے، اس دن کی مصیبتوں کا ذکر ہے، اس دن ہونے والی گرفت کا ذکر ہے، سیدنا علی مرتضیٰ ایک ایک آیت کو سامنے لا کے، اس آیت کو سامنے رکھ کے، اس آیت میں بیان کی گئی وعید کو بیان کر کے اللہ رب العزت سے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی سختیوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور تعلیم ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ جو عقل مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے، تیاری یہ ہے کہ آخرت کے آنے سے پہلے ہم آخرت کے لیے تیار ہوں، اور جو سرمایہ اس دن کام آنا ہے اس سرمایہ کو ابھی سے ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور اس میں پہلی چیز جس کے اوپر بندہ مومن کا انحصار ہو سکتا ہے وہ قلب سلیم ہے۔ ناظرین، یہ وہ مرکز و محور ہے ہمارے کریکٹر کا، ہمارے کردار کا، جس کے گرد ہماری چاہے ظاہر کی تعمیر ہو، ہمارے کردار کی تعمیر ہو، ہماری روحانیت کی تعمیر ہو، اس کا سارا تانا بانا اسی مرکز و محور کے گرد گھومتا ہے، بنا جاتا ہے، تعمیر پاتا ہے، جسے ہم دل کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے مدارج بتائے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول بنانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ پہلے اس کو قلب منیب کے مرحلے پہ لے کے آنا ہے، ایسا دل جو اللہ کی پکار سنتے ہی، اللہ کے احکام سنتے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اور اس کے بعد اس کو قلب شہید کے درجے پہ لے کے آنا ہے،
ایسا دل جو ہر طرح کی غفلت کے پردوں سے نکل چکا ہو اور اللہ کے حضور حضوری کے حال کا حامل ہو. اور جب وہ انسان کا دل، ہمارا دل انابت پا کے، اطاعت کے مرحلے سے گزر کے، غفلت سے نکل کے، بیداری کے نور سے منور ہو کے اگلے مرحلے پہ جائے گا، تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ قلب سلیم بن سکے، سلامتی والا دل بن سکے. اور قرآن مجید نے جب قلب سلیم کا ذکر کیا، جہاں یہ بتایا کہ کامیاب وہ ہوگا میدان حشر میں جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کا اثاثہ لے کے آئے گا، وہیں قلب سلیم کا رول ماڈل بھی دیا. کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کہ ابراہیم ہمارے بندے کو دیکھو، جب وہ ہمارے پاس آیا تو قلب سلیم لے کے آیا. اب قلب سلیم کیوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کو کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ دل ہے جس دل میں کوئی کشش، کوئی اٹریکشن، کوئی ہرس، کوئی خوف، کوئی ترغیب اللہ کی ذات کے علاوہ موجود نہیں ہے. ان کے سامنے رضا ہے تو اللہ کی، خوف ہے تو اللہ کا، طلب ہے تو اللہ کی. اولاد قربان کرنی پڑی، اولاد قربان کر دی. توحید کے لیے پوری سوسائٹی کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، پورے شرک کے ساتھ ٹکر لینی پڑی تو وہاں کھڑے ہو گئے. آگ میں جانا پڑا نمرود کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے پہ تو اس پہ تزلزل نہیں آیا. گویا قلب سلیم وہ بنیاد ہے بندہ مومن کی جو اسے اللہ کی رضا کا پیکر بنا دیتی ہے. اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں، جس وقت اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں، آپ اگلی بات قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو سیدنا علی مرتضیٰ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ظالم، کم عمل کرنے والے، گمراہ رہنے والے افسوس کریں گے کہ اتنا اچھا ہوتا کہ ہم دنیا کی زندگی میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق غلامی قائم کرتے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کا خمیازہ، جن کا لحاظ جان نہ رکھنے پہ آخرت کے دن ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑنا ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ مناجات ہمیں آخرت سے پہلے ابھی تیاری کرنے کی، اپنے عمل کو سنوارنے کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقیقی بندگی کا لبادہ پہن کے، حقیقی بندگی کا پیرایا اختیار کر کے کھڑا ہونے کی تعلیم بھی دیتی ہے، لائے عمل بھی دیتی ہے، اور وہ شعور بھی دیتی ہے کہ ہم اس مناجات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات قبولیت کے درجے کے ساتھ پہنچائیں اور اس انداز سے تیار ہو جائیں کہ یہاں پر بھی ہم سرخروئی حاصل کر سکیں اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی حاصل کر سکیں. ناظرین کرام، کراچی میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے اور 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.